اور ایک دوسری مثال بھی ہے، او کا سیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق. عجیب مثال. اس نے کہا کہ یہ دنیا میں جتنے بھی آپ کے ہاں کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، ان میں تم دیکھو گے کہ تخریب اور تعمیر کی چیزیں کچھ ملی جلی ہوئی ہوتی ہیں. عقل و فکر کا، صحیح عقل و فکر کا کام یہ ہے کہ اس میں سے تخریبی اجزاء کو الگ کر دے، ان سے حفاظت کا سامان لے، اور تعمیری اجزاء کو چن کے اپنے قریب کر لے، ان کے مطابق کام کرے، ان کو استعمال میں لائے. یہ ہے صحیح روش زندگی. آئیں گی یہ چیزیں اس دنیا کے اندر ملی جلی ہوئی. عجیب چیز ہے. حیوانات کی زندگی تک برادران عزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ التباس اور اختلاط نہیں ہوگا. شیروں کا کوئی گروہ دور سے آپ دیکھ لیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ درندہ ہے، چیر پھاڑ کھائے گا. بکری کہیں بھی ہو آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ پتے کھائے گی، مجھے کچھ نہیں کہے گی. سانپ کسی جگہ بھی آپ کو نظر آ جائے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈسے گا، اس میں زہر ہوگی. وہاں یہ چیزیں مخلوط نہیں ہوتی، لیکن یہ حضرت انسان ہے. کسی گروہ میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ان میں شیر اور بھیڑیے کون سے ہیں اور بکریاں کون سی. یہی وہ دقت ہے جس کی بنا پہ فریب کھا جاتا ہے انسان. اور یہی شرف انسانیت ہے کہ وہ خود اپنی بصیرت سے پھر یہ سمجھے کہ مجھے کس سے بچنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے. یہ بکری کی کوئی خوبی نہیں ہے کہ وہ شیر کو پہچان لیتی ہے. انسان اگر انسان بھیڑیے کو پہچان لیتا ہے تو یہ اس کی خوبی ہے. اور قرآن یہی نگاہیں پیدا کرتا ہے کہ جس سے وہ انسان کے پیکروں کے اندر بھیڑیوں کو پہچان لیتا ہے. انسانی دنیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں مخلوط آتی ہیں. کہتا ہے جیسے ایک گھٹا اٹھی، اس میں گرج بھی ہے، کڑک بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، اور کھیتیوں کو سیراب کرنے والا می بھی ہے، بارش بھی ہے. بارش یکسر منفعت بخش، بجلی تباہ کر دینے والی. تو یہ چیزیں ملی جلی ہوئی آتی ہیں. اب چاہیے تو یہ ایسا نظام کہ جس میں عمارتوں کے اوپر وہ ایک دھات کی ایک سلاخ لگا دیتے ہیں کہ جس سے بجلی پڑے تو وہ تخریب نہ پیدا کرے، یعنی اس کا صحیح نظام ہو. احتیاطی تدبیریں کی جائیں، ان سے محفوظ رہنے کا انتظام کیا جائے. وہ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ جو تدبیریں ہیں، یہ ان سے جو محفوظ رہنے کا نظام ہے، یہ تو صحیح نظام خداوندی میں ہوتا ہے کہ وہ شر کی ساری قوتوں سے محفوظ رکھتا ہے، خیر کی برکات سے نفع اندوز ہونے دیتا ہے. یہ تو نظام خداوندی ہے. غلط نظام کے اندر ان کی کیفیت یہ ہے کہ فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غلط کاریوں سے یہ تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں. نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ایک تباہی بھی ہے. کون سا ڈاکو ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے انجام میں کچھ تباہی بھی ہے. وہ کہتا ہے اس کے بچنے کے لیے وہ کرتے کیا ہیں. بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بجلی کی کڑک سے بچنے کے لیے انسان انگلیاں دے لے قانون. ان سے پوچھو کہ کانوں میں انگلیاں دینے سے تم بجلی کی اس کڑک سے بچ جاؤ گے. پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کڑک کی آواز تو تمہارے کانوں میں نہ آئے، اس کے ساتھ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بجلی کی چمک تمہاری بینائی کو ہی اچت کر لے گا. غلط نظام میں جو ہلاکتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس قسم کی مصنوعی
تدابیر سے ان سے حفاظت کا سامان میسر آ نہیں سکتا، تدبر کی فصوح سازی سے قائم رہ نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، ٹھیک ہے، اس کی تخریبی قوتوں کے لیے کچھ نہ کچھ تم عارضی طور پہ سطحی طور پہ کچھ انتظام کر لو گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انتظامات ایسے ہی ہیں جیسے بجلی سے بچنے کے لیے جنگل میں کھڑا ہوا انسان کانوں میں انگلی لے دبا لے۔ آپ دیکھتے ہیں کس قدر یہ خود فریبی ہے۔ کہتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے، غلط نظام کی تباہ کاریوں کا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جگہ صحیح نظام قائم کیا جائے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، بجلی کی کڑک سے ڈرتے ہیں کہ ابھی موت واقع ہو جائے گی، اس سے بچنے کی تدبیر یہ سوچتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں لے لی جائیں۔ قرآن کریم نے اور مقامات میں بھی برق کو خوف اور طمع دونوں کا مجموعہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ گھٹا کے ساتھ آتی ہے۔ وہ 30/24 میں ریفرنس دے دوں، وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ کہتے یہ برق جو ہے اس میں بڑی شادابیاں سیرابیاں بھی پوشیدہ ہیں، بڑی تخریب کا حامل بھی یہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اسی کے ساتھ وہ گھٹا آتی ہے جو زمین مردہ کو حیات نو سے نوازتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ اگر حفاظت کا سامان نہ کیا جائے تو بجلی گرتی ہے تو خس و خاشاک کی طرح جلا دیتی ہے۔ اگلا جو ٹکڑا ہے نا کہ ہم نے جو بات کہی ہے اس میں عقل و فکر سے کام لینے والوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ جو چیز ہے گھٹا سے پانی سے سیراب ہوتا ہے، کھیت بجلی جلا دیتی ہے، اس کے لیے تو کوئی خاص عقل و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ اس میں عقل و فکر والوں کے لیے بڑی حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے، بات وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مثال ہے ایک نظام کی، انسانی زندگی کے اندر اس قسم کی چیزیں ملی جلی ہوئی آئیں گی۔ صحیح نظام وہ ہے کہ جو تخریب کو الگ کر کے رکھ دے، تعمیر کو چھان کے الگ رکھ دے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن کہتا ہے صحیح نظام کے اندر پھر یہ انسان اس طرح سے مخلوط نہیں پھریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گرا کٹ ہے یا میرا رفیق ہے۔ اس نظام کے اندر ان کو چھانٹ کر الگ الگ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُ بِسِیمَاهُمْ، مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا دور سے، اس لیے کہ وہاں مجرم کو پناہ دینے والے بڑے بڑے آپ کے ہاں کے باعزت مقام لوگ نہیں ہوں گے۔ نے کہا ہے کہ یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے، مخلوط زندگی جو انسانوں کی ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ تباہ کاریاں اور منفعت بخشیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، ایک دوسرے سے ملٹوس ہوئی آگے آتی۔ یہ اس کا انتظام یہ سوچتے ہیں عارضی طور پر کہ کانوں میں انگلیاں لے لیجئے رات سے برس جائے۔ کہتا ہے واللہ محیط بالکافرین، انہیں پتہ نہیں ہے کہ خدا کا نظام ایک راستے سے نہیں آیا کرتا، وہ تو اس طرح سے ان کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے جیسے یہ ہوا کا نظام انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ محیط بالکافرین، اسی لیے اس نے دوسری جگہ کہا ہے 7/182، 7/182، والذین کذبوا بآیاتنا،
جو لوگ ہمارے ان قوانین ان اقدار کی تکذیب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہے جو کچھ یہ کہتے ہو کہ اس قسم کی فریب کاریوں کا آخر نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے، دیانت داری کی زندگی آخر الامر خوشگواریوں کی ضامن ہوتی ہے، غلط ہے یہ چیز۔ عزیزان من، یہ جو تکذیب آیات وغیرہ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں ان کا مفہوم یہ ہے، وہ لوگ جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فوراً نہیں پکڑے جاتے، وہ اس لیے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا ہے طبعی زندگی کے متعلق طبعی قوانین کے مطابق اگر آپ کچھ محنت کریں گے اس کے طبعی نتائج تو آپ کے سامنے آ جائیں گے نا۔ اس لیے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ غلط نظام میں جو طبعی طریق کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ تباہ کن ہے ہمارے لیے۔ اسی کو قرآن مہلت کا وقفہ کہتا ہے، اور یہ مہلت کا قانون ہے۔ ہر عمل اپنے محسوس نتائج کو سامنے لانے کے لیے درمیان میں ایک وقفہ چاہتا ہے۔ ہر بیج کھیتی بننے کے لیے ایک مہلت چاہتا ہے۔ یہ درمیانی مہلت کا وقفہ ہے جس سے انسان فریب میں آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہمارے ان صحیح قوانین کے متعلق کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ صاحب باتیں ہی باتیں ہیں، اساطیر الاولین پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہم کرتے کیا ہیں؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سنستدرجہم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اس لفظ کو آپ زبان سے ادا کریں تو اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ آپ ایک دم اس لفظ کو بول نہیں سکتے، آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ بولا جاتا ہے، قرآن کا عجیب انداز ہوتا ہے۔ سنستدرجہم، وہ کہتا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم، درجہ با درجہ، منزل با منزل ان کو اس تباہی کی طرف لیے جا رہے ہوتے ہیں، من حیث لا یعلمون، جو ان کی عقل و فکر میں بھی اس وقت نہیں ہوتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، یہ مہلت کا وقفہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کو ملتا ہے، انہیں بھی ملا ہوا ہے، رہنے دو اس میں۔ اِنَّا قیدی متین، یہ نہ سمجھ لو کہ کسی کی گرفتی اس کے اوپر نہیں، کہ نہیں صاحب پنپتے ہیں ظلم کرنے والے، غضب کرنے والے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب بال بھی کا نہیں ان کا ہوتا۔ کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، اِنَّا قیدی متین، خود قید کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ یوں تو یہ تدبیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی تدبیر کے لیے بولا جاتا ہے جو بڑی امپرسیپٹیبل سی ہو، محسوس نظروں سے دکھائی نہ دے، یہ اس تدبیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ کہا کہ ہماری تدبیریں جس سے کہ ہم غلط نظام زندگی کے ہلاکت آفرین نتائج کو سامنے لاتے ہیں بڑی غیر محسوس سی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کن کن راستوں سے وہ تباہیاں آ رہی ہیں، تاکہ وہ تباہی محسوس شکل میں ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ 7/182 183 میں نے کہا۔ ہمارے ہاں ایک تو وہ گروہ یہ ہے جس کا کبھی دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا کہ خدا کی کوئی تدبیر بھی ہے، جسے اس کا قانون مکافات عمل کہتے ہیں، کہ ہر عمل انسان کا نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے۔ ایک گروہ تو وہ پیدا ہو گیا ہے جو انڈیفرنٹ ہو گیا ان چیزوں کی طرف سے، توجہ ادھر نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں جو خدا ترسوں کے گروہ کہے جاتے ہیں ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قیامت پہ اٹھا رکھا کہ یہ سب کچھ وہاں جا کے ہوتا ہے، جہنم بھی وہیں، جنت بھی وہیں، حساب کتاب بھی وہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں، آگے چل کے جہاں جنت اور جہنم آئے گی وہاں میں عرض کروں گا کہ قرآن کی روح سے جنت اور جہنم ہے کیا، اور وہ کس طرح سے اسی زندگی سے شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کے تو ٹکڑے کیے ہی نہیں جا سکتے، یہ تو مسلسل آگے بڑھنے والی ہے۔
یہاں صرف اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا. یہاں قرآن نے کہا تھا واللہ محیط بالکافرین، خدا کا قانون مکافات گھیرے ہوئے ہے ان لوگوں کو جو اس سے انکار کرتے ہیں. دوسری جگہ کہا ہے اِنَّ جہنم لمحیط بالکافرین 29/54 29/54. اِنَّ جہنم لمحیط بالکافرین، جہنم تو اس وقت بھی ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یہ انتظار کر رہے ہیں مرنے کے بعد کا. وہاں جا کے یہ حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب ہر سانس میں ہوتا ہے انسان. وہ میزان اس کے سینے میں کھڑی کی گئی ہے. ایک ایک ذرے کا عمل ساتھ کے ساتھ تلتا چلا جاتا ہے. خدا نے تو اپنے آپ کو سریع الحساب کہا ہے. ہم تو بہت جلد حساب کرنے والے ہیں. تو جلد حساب کرنے والے کی یہ کیفیت ہوگی کہ ہم اس کو اٹھا رکھیں قیامت تک کروڑوں سال کے بعد کہیں جا کر. زندگی کا تو محاسبہ ہر سانس میں ہوتا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جہنم ان کفار کو گھیرے ہوئے ہے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اور اس کے بعد ایک اور مقام پہ بڑی لطیف بات کہی. کہا کہ ان سے آپ کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ صاحب ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی، کہاں ہے وہ جو گھیرے ہوئے ہے؟ تو کہا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. ٹھیک ہے تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے. 82/60 وہ تمہیں دیکھ رہی ہے. اگر وہ تمہارے سامنے یوں آ جائے محسوس شکل میں کہ تم بھی دیکھ لو اور اس کے بعد تم اس سے بچنے کی بات کرو تو پھر تو یہ کوئی شرف انسانیت نہیں ہے. جب سامنے ہلاکت آ کر کھڑی ہو جائے تو اس وقت تو ہر ایک توبہ توبہ پکار اٹھتا ہے. وہ تو یہی چیز ہے کہ اسے عقل و فکر کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. بصارت سے نظر نہیں آئے گی، بصیرت سے نظر آئے گی یہ چیز. تم اس کی نگاہوں سے اب بھی پوشیدہ نہیں. یہ دیکھنا چاہتے ہیں باہر کی دنیا میں کہیں بھڑکتی ہوئی آگ. اور وہ کہتا ہے کہ جہنم نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. جہنم کے شعلے تو انسان کے دل کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں. یہ تو دلوں کو گھیرنے والی آگ ہوتی ہے برادران. کہتا ہے کہ غلط نظام زندگی والے سمجھتے یہ ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. انہیں معلوم نہیں کہ واللہ محیط بالکافرین، خدا کا قانون مکافات انہیں گھیرے ہوئے ہے ہر طرف.